ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ 11ویں روزے کی ٹرانسمیشن لے کر آ چکے ہیں اور مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں وہ ہم سمیٹ چکے ہیں، ایک عشرہ گزر چکا ہے جس مہینے کا مہینوں سے اہتمام کیا جاتا ہے اور جس مہینے کا مہینوں سے انتظار کیا جاتا ہے، اور اب ایک عشرہ گزار کے جب ہم دوسرے عشرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ فیلنگز آتی ہیں کہ بس اب دوسرا عشرہ اور اس کے بعد تیسرا عشرہ گزر جائے گا یہ مہینہ۔ لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لو کلمہ اور استغفار کی کثرت سے۔ اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے یہ کلمہ اور استغفار کرنا۔ قیامت کے روز جو میزان ہوگا اس میں یہ کلمہ اور استغفار ہی جو ہے وہ سب پر بھاری ہوگا۔ تو اس ماہ مبارک میں کوشش کیجئے کہ کلمے اور استغفار کو اپنا معمول بنائیں، اور وہ ضروری نہیں کہ تسبیحاں ہی ہاتھ میں ہوں، بلکہ آپ چلتے پھرتے ان گنت جو ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے بغیر مانگے ہمیں ان گنت نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت کا ذکر بھی گنے بغیر کیجئے۔ آج ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے شجاع معین صاحب، اور شجاع معین نہ صرف ماشاءاللہ سے ایک بہترین ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بلکہ ہماری آواز کی دنیا کے بھی ایک ساتھی ہیں۔ تو شجاع معین صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور آج کافی عرصے کے بعد آج آپ سے ملاقات ہوئی ہے ذوق رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے، تو کیسی رہی زندگی، کیا کیا اچیومنٹس رہی لائف میں، کیا کیا آپ نے، اور نعت خوانی کے علاوہ کیا مصروفیات ہیں؟ نعت خوانی کے علاوہ جیسا کہ لوگوں کے علم میں بھی ہے کہ ایک پرائیویٹ ٹریول ایجنسی جو کہ ایشیا کی مشہور و معروف ٹریول ایجنسی ہے، اس کے اندر جاب رہی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کافی خلا آ گیا تھا نعت خوانی کے اندر، تو میں نے پھر ریزائن کر کے اور پھر الحمدللہ خود اپنا کام شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت اچھی بات، عمرہ کے حوالے سے تاکہ اسی سے وابستگی رہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ اور آپ یقیناً جیسے خود بھی ماشاءاللہ عمرے کی سعادت آپ نے حاصل کی ہوگی۔ جی الحمدللہ، ابھی ریسنٹلی میں حج کی بھی ماشاءاللہ بھائی، مبارک ہو بہت بہت۔ یہ بہت بڑی سعادتیں ہوتی ہیں، اور ابھی تو اس سال آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا بھی جو اسکیم ہے اس کے تحت بھی جو ہے وہ کافی پیسے بڑھ گئے ہیں، اللہ رب العزت رحم فرمائے، اور سبسڈیز بھی ختم ہو گئی ہیں، اور جو گورنمنٹ اسکیم ہے اس کے بھی 10 لاکھ روپے بھی میں پچھلے دنوں خبر پڑھ رہی تھی، تو اچھا خاصا مہنگا ہو گیا۔ بس اللہ رب العزت جسے چاہے بلا لے، ہے نا۔ تو بس اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے کہ عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی جو ہے وہ وہاں پر اعتکاف ملے، وہاں کی نمازیں ہوں، کہ عام دنوں میں جب وہاں کی نمازیں شجاع اتنی اس کی فضیلتیں ہیں، تو رمضان میں کیا فضیلتیں ہوتی ہوں گی ان گنت۔ آپ یقین کریں ایک حاضری میری رمضان شریف میں بھی ہوئی، کیا فیلنگس تھی ذرا شیئر کیجیے گا۔ تو بس وہ اس کو بیان کرنا جو ہے نا، کیفیت کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ الفاظ کہتے ہیں کہ سب بہاریں مدینے کی ہیں اور سب جلوے مدینے کے ہیں۔ وہ ہے نا ایک کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ تو واقعی، اور اس میں ایک اس طرح کا بھی شعر ہے نا کہ جب کعبے پہ نظر پڑی تو جو مانگنا تھا وہ بھی بھول گئے۔ تو رمضان شریف کے اندر جو ہے وہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جائیں، دیکھیں حج تو ایک مشقت ہے حج کے اندر، صحیح، تو حج بھی الحمدللہ میں نے 2 دفعہ حج کی سعادت حاصل کی ہے، لیکن رمضان شریف میں جو غرور اور قرار اور سکون آتا ہے وہاں پر جو ہے نا، کیا سچویشن ہوتی ہے اس وقت کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ روزے کی حالت میں ہیں آپ اور حرم ہے سامنے، ابھی ہم ویسے ہی اگر فیس بک اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، اچانک سے کعبہ آتا ہے نا، میں فوراً دعا مانگتی ہوں کہ بھائی یہ لمحہ نہ جائے۔ تو واقعی وہ جو ہوتا ہوگا کہ ہم جب سامنے ہوتے ہوں گے تو یقین ہی نہیں آتا ہوگا کہ بھائی ہم تو صرف اسکرینس پر دیکھتے ہیں، اور آج سامنے دیکھ وہاں لیا۔ حاضری جب ہوتی ہے نا پہلی دفعہ، تو جو بھی جائے، اگر وہ میری بات اگر ان تک پہنچ رہی ہے، جی جی،
تو کوشش یہ کریں، کیونکہ ہمیں تو سمجھا دیا تو بہت اچھی بات ہے کہ بزرگوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ آپ نگاہ نیچی کر کے جی اور چلتے چلے پہلی جائیں نگاہ چلتے چلے جو- جائیں تو پھر ایک دم آپ کی دنیا بدل جاتی ہے. کیا بات ہے، کیا کعبۃ بات اللہ ہے. شریف آپ کے سامنے آ ماشاء جاتا اللہ. ہے. تو بس تو دعاؤں کا میں آپ کو بتا رہا تھا، لوگ جی، آپ سے جی. فرمائش کرتے ہیں لیکن آپ بھول جاتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ صحیح. تھا کہ ایسا ہوگا، تو میں نے ایک صحیح. پیپر لیا اور اس صحیح. پیپر کے اوپر جس کی جو دعائیں تھیں وہ سب میں نے کے لکھی، نام وہ میں لکھے. ہاتھ میں لے کے گیا. واہ واہ. اور وہ میں پیپر بھی تقریباً بھول گیا تھا، لیکن جب دعا کے لیے تو اس طرح مجھے یاد آ گیا. صحیح. تو اس طرح سب کی کیونکہ یہ دعائیں. بھی ایک امانت ہے نا کہ آپ سے کس نے دعا کے لیے کہا تو اسی آپ وجہ ضرور سے دعا کریں. اس وجہ سے میں نے یہ طریقہ کار تو اتنی پیاری پیاری سی یادیں جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہیں، تو کیوں نہ ایک کلام اسی حوالے سے ہو جائے شجاع. حاضری کے حوالے سے آپ نے بالکل. کہا کہ اتنا مہنگا حج ہو گیا ہے. تو جب بلاوا ہوتا ہے، تو جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے پتہ ہیں. ہی نہیں چلتا واقعی. تو آپ یقین کریں کہ جب آپ وہاں سے واپس آتے ہیں تو اس سے زیادہ اللہ پاک آپ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے اس سے زیادہ انتظامات ہوتے ہیں یہاں پر. واہ کیا بات ہے. تو اسی حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ کیجیے گا. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں ایک بار میں سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو
جائے اور مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہتے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہتے سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین. ماشاء اللہ اتنا پیارا کلام. اور بس یہی دعا کہ اللہ رب العزت جن جن لوگوں کو حاضری نصیب ہوئی ہے انہیں بار بار نصیب کرے اور جنہیں نصیب نہیں ہوئی انہیں جو ہے وہ جلد سے جلد اللہ رب العزت اپنے گھر بلائے. اتنا خوبصورت سا کلام ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کے لیے پیش کیا شجاع معین صاحب نے. اور اس کے ساتھ ہی ایک بریک کی جانب جاتے ہیں اور پھر بریک سے آئیں گے واپس. دیکھتے رہیے گا. خوش آمدید. ذوق رمضان ٹرانسمیشن عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ. اور آج جو ٹپ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ٹپ آف دا ڈے وہ کچھ جو ہے وہ کھجوروں سے متعلق ہے. رمضان اور کھجور اور اس کی اہمیت اور افادیت سے تو ہم بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پسندیدہ پھل تھا. اور جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ اجوا کھجور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائی ہوئی ہے. اور بہت سارے لوگ رمضان میں اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں کہ افطار ہو تو اجوا کھجور ہو. کھجوروں کے فوائد سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. اور السر کے جو مریض ہیں اگر وہ کھجوروں کا استعمال کریں تو السر سے نجات ملتی ہے. اسی کے ساتھ ہی ذوق رمضان ٹرانسمیشن سے فریڈم نیوز سے عروج ناز نظامی بالکل اجازت چاہے گی. شجاع معین صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور پھر آپ سے ہم کسی اور ٹرانسمیشن میں بھی آپ سے ملاقات رکھیں گے. ضرور آپ ہمارے ویورز کو ٹائم دیجیے گا. اور آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. اور جاتے جاتے ایک شعر پیش کر دیجیے گا. جزاک اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. ذوق رمضان